اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا طارق الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار دو بھاری چیزیں چھوڑنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جانے والا ہوں، اور اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کتاب اللہ اور میرے اہل بیت ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو میں مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان کو عزیز ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی ہستی کی ولادت باسعادت کا دن ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لعاب دہن سے گھٹی عطا فرمائی، جن کی پیدائش پر ان کا اسم گرامی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت پیاری صاحبزادی کے نام پر رکھا۔ ناظرین، یہ ہستی وہ ہے خاندان رسالت کی یہ شیر دل خاتون، پھر تاریخ میں ایسا ثابت کیا کہ کوہساروں سے بلند جس کا حوصلہ تھا، جس کے صبر و استقامت کی مثال نہ آسمان کی آنکھ نے دیکھی نہ تاریخ کے اوراق نے پھر دیکھی۔ یہ خاندان رسالت کی شیر دل خاتون نور عین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، راحت قلب حیدر، یہ ثانی زہرا بطول ہیں، یہ آبروئے دین رسول ہیں، یہ بیر عفت و عصمت ہیں، یہ اختر برج شرافت و طہارت ہیں، یہ آسمان عزت و عظمت اور خاتون جنت کی عکس جمیل، اور یہ سیدہ زینب شریکۃ الحسین، سیدہ زینب جو اقلیم ولایت کی شہزادی ہیں، دین محمدی کے گلستان کو اپنے خون سے جس نے آبیاری کی اور طوفان باطل کا رخ موڑ دیا اپنی جرت و بہادری کے ساتھ، اور جن کے جگر گوشوں کا خون چہرہ اسلام کا غازہ بنا۔ ناظرین کرام، کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی، معزز ہے نواسی مصطفیٰ کی سیدہ زینب، یہ بی بی رحمت عالم کی رحمت کا اشارہ ہے، خطاب ایسا کہ دربار یزیدی کو ہلا ڈالا، یہ عزم و جرت اور شرم و حیا کا استعارہ ہیں دیکھے کربلا کے سب مصائب اپنی آنکھوں سے، گدا پرور ہے ان کا گھر جو ہم سب کا سہارا ہے۔ ناظرین کرام، کائنات کی ساری خواتین کو طرز حیا جو ہے وہ اسی بارگاہ سے ملے گا، اور مقام رضا بھی اسی بارگاہ سے ملے گا، اور ان کے شوہر عبداللہ بن جعفر جن کو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے قطب سخا کا لقب، یہ قطب سخا ان کو عرب کے لوگ کہتے تھے، اور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو دعا دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی بھی مال و مال، اتنے متمول اتنے سخی تھے، سارا عرب جو تھا وہ ان کی سخاوت کو مانتا تھا، اور پھر ان کی دیکھیے بہادری، ان کی وفا اور سخا دیکھیے کہ اپنے دو اون و محمد جو تھے وہ سیدنا امام علی مقام کے ساتھ قربان کر دیے۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ تھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنا پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال پاک سے پہلے جب بلایا تو یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو رو پڑی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینہ عطر پر لٹا لیا، ان کی پیشانی کو بوسے دیے۔ عفت و حیا کا یہ عالم کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اپنے بیٹوں سے فرماتے تھے کہ جب رات کو یہ روز روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری کے لیے جاتی تھی تو امام حسن کو فرمایا تھا کہ تم آگے بہن کے چلو، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے فرمایا تم پیچھے چلا کرو، اور اس وقت دیا بجھا دیا جاتا تھا۔ ان کے ہمسائے کہتے ہیں کہ ساری عمر ہم نے سیدہ زینب کی آواز نہیں سنی، اور ان کی تربیت خاتون جنت مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے کی تھی، اور ان کی محبت اپنے بھائیوں سے کیسی تھی، جس طرح کی بہن نے وفا کربلا کا میدان ہو وہاں بھی ہم نے وفا دیکھی ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کوفہ کے بازاروں میں بھی اس وفا کا مظہر ہم نے دیکھا ہے، اور یزید کے دربار میں جس طرح حق و صداقت کی آواز گونجی ہے، آج تک یہ فضا جو ہے ساری کائنات کی، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں کوئی حق کی آواز بلند کرتا ہے یہ صدقہ ہے اس خطبے کا جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے دربار میں دیا تھا۔ یہ خطبہ تھا جس نے پھر بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ کو وہ جرت و ہمت عطا کر دی۔ امام احمد بن حنبل نے جو کوڑے کھائے تھے وہ وہیں سے انہوں نے اکتساب فیض کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ امام شافعی جیسے لوگ اور جتنے ہمارے بزرگ اور مجدد عرفانی جو کھڑے رہے اور آج تک جو لوگ ناموس رسالت پہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، یہ صدقہ ہے اس خطبے کا جو حق و باطل کے درمیان جب مارکا تھا تو باطل کے دربار کے سامنے اس کے وہ جو سارا کر و فر تھا یزیدی، وہ سارا جو اس کا ایک روب و دبدبہ اس نے طاری کیا ہوا تھا،
اس کے سامنے جو سیدہ کھڑی ہوئی ہیں، تو آج تک یہ اس کا صدقہ ہے کہ دین اسلام جو ہے یہ باقی ہے، اور دین اسلام کے لیے اہل بیت اطہار کی قربانیاں، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفت، ان کا تقوی، ان کا زہد، ان کا ورع، ان کا حیا، ان کی سخا، ان کی وفا، کس بات کا یہاں تذکرہ کیا جائے۔ میں سوچ رہا تھا ان کی حیات کے کون سے پہلو کے آج ہم ڈسکس کریں۔ یہ آج ولادت باسعادت کا دن ہے، پھر میں چپ کر گیا۔ میں نے کہا کہ شکار ماہ کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں؟ یہاں تو ہر پھول کی الگ خوشبو ہے۔ زندگی کا زندگی کا جو حصہ ہم دیکھتے ہیں، جو پہلو دیکھتے ہیں ان کی حیات پاک کا، وہاں روشنی ہے، نور ہے، جگمگاتی روشنیاں ہیں، اور تا قیامت یہ اس امت کو روشن رکھے گی۔ ہمارے ایمانوں کی روشنی ان کے دم قدم سے ہے، ان کی، ہماری بیٹیوں کی عزت، ان کی وہ جو شرم و حیا تھی ان کی وجہ سے ہے۔ آج ان کے تذکارے پاک کرنے کے لیے ناظرین کرام میرے ساتھ شریک محفل ہیں، آپ جانتے ہیں میرے سپر سٹار ہیں، بہت قابل پروفیسر محمد اعظم نوری ہیں، ان کے ساتھ روحانی شخصیت اور بہت بڑے ادیب بھی ہیں، کالم نگار ہیں جناب روحانی شخصیت پیر قمر الشکور احمد صاحب، اور آخر میں بہت خوبصورت آواز کے حامل نوجوان نعت خوان عثمان صدیقی، ابھی مدینہ منورہ کی فضاؤں میں نعتیں پڑھ کے آیا ہے تازہ، ان سے بھی آپ کو نعت بھی سنوائیں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں پروفیسر اعظم نوری سے۔ جی اعظم نوری صاحب، سیدہ زینب، یہ لفظ آتا ہے، ایک لطف آتا ہے زبان پہ، اور ایک ادب کی کیفیت آتی ہے، ایک چاشنی زبان پہ آتی ہے، اور ایک دم گردن جھک جاتی ہے۔ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غی صاحب، آج جس شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں پہ حاضر ہیں، ان کا نام نامی اس میں گرامی، اس میں ہی اللہ رب العالمین نے اس قدر زیادہ عزت و عظمت رکھی ہے کہ یہ نام ان کو دیکھیے کہ عطا کہاں سے ہوا۔ جب آپ کا تولد ہوا تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا، تو آقا علیہ السلام اس وقت مدینہ پاک میں موجود نہیں تھے، آپ کہیں تشریف لے کے گئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک حضور علیہ السلام خود تشریف نہیں لاتے اور آپ آ کے آج خود ان کا نام تجویز نہیں کرتے، اس وقت تک ان کا نام جو ہے کسی کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب سفر پہ جاتے تو بھی سیدہ کے گھر سے ہو کے جاتے، سب سے آخر میں، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ کے گھر میں جاتے، نوافل سیدۃ النساء پڑھنے کے بعد سیدۃ النساء فاطمہ ساتھ ہی تو تھا متصل، وہی مسجد نبوی تھی، وہی مسجد نبوی۔ بلکہ میں یہاں پر امام جلال الدین سیوطی الدر المنصور میں ایک بڑی خوبصورت روایت لائے ہیں کہ یہ آپ نے جو ساتھ کی بات کی مجھے اس سے یاد آیا۔ جب یہ آیت اتری قرآن مجید میں کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ اس زمین پر کچھ گھر ایسے ہیں جہاں پر ہر وقت اللہ کی تسبیح ہوتی رہتی ہے، اللہ کا نام بلند ہوتا رہتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو بیوت ہذہ، کون سے گھر ہیں یہ کون سے گھر ہیں جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے؟ آپ نے فرمایا بیوت الانبیاء، یہ نبیوں کے گھر ہیں، نبیوں کے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں سیدہ کے گھر کی طرف اور مولا کائنات علی شیر خدا کے گھر کی طرف، اور میں کہوں گا کہ آج یہ سیدہ زینب ہماری ممدوحہ ہیں، ان کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں آقا اہذہ البیوت منہا، یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ جواب سنی، آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم من افاضلہا، فرمایا یہ انہی میں سے نہیں بلکہ ان کے سب سے افضل ترین گھروں میں سے، سب سے اعلیٰ گھروں میں سے ہے۔ تو آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو خبر ملی کہ سیدہ کے گھر میں اللہ رب العالمین نے اس طرح رحمت عطا کی ہے۔ آپ نے گود میں لیا، بوسہ دیا، پیار کیا، شفقت کی، فیوز و برکات منتقل کیے، اور آپ نے فرمایا کہ میں اس کا نام رکھتا ہوں زینب۔ سبحان اللہ۔ عربی زبان میں زینب یہ اس کے مختلف معنی بیان ہوئے، لیکن جو معنی وہ ہے کہ جس کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بعد میں تسلیم کیا، اور انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کی، یہ کہہ کے زین کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی، بیوٹی، اور ابن کہتے ہیں باپ کو،
یعنی بیوٹی آف فادر، باپ کی خوبصورتی، باپ کی زینت، باپ کی زینت، باپ کی خوبصورتی. تو آپ نے یہ نام نامی اس میں گرامی عطا کیا. تو ابھی آپ چھوٹی سی تھی کہ ایک فقیر جو ہے وہ حضرت مولا کائنات کے دروازے پہ آ گیا. آپ نے سیدہ سے پوچھا گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا اور تو کچھ نہیں ہے، چھوٹی بیٹی زینب کے لیے تھوڑا سا کھانا پڑا ہوا ہے، ایک روٹی ہے، تھوڑا سا ایک کھانا روٹی پڑا ہوا پڑی ہے، وہ بھی صرف ان کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. تو ابھی یہ بات آپس میں ہو رہی ہے کہ یہ چھوٹی سی بچی ابھی چھوٹی سی ہیں بول پڑی، ان کا بابا میں نہیں کھاؤں گی، میں بھوکی رہ لوں گی، یہ اس فقیر کو دے دے. وہ روٹی اٹھا کے اس کو دے دی. تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واقعتاً انت زینب و ابن، تو اپنے باپ کی واقعی زیب و زینت ہے. پیچھے وہ کیا آیا مبارکہ ہے؟ حافظ تو یہ ہیں خیر فیض اعظم نوری کہ مسکینم و یتیم و اسیرا، تو وہ تو بچپن سے ہی فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. تربیت کہاں سے ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. وجہ اللہ کا ترجمہ بھی آپ کا رب دے بون، وہ آپ کا خاص ایک جملہ ہے جی. بے شک یہ بہت عظمت والی بات ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ کھانے والی ہستیاں نہیں بلکہ کھلانے والی ہستیاں تھیں. ان کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ اپنی ذات کا نہیں بلکہ اپنی ذات سے کہیں بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا اور اللہ کی مخلوق کا خیال جو تھا وہ ان کو تھا. اور میدان حشر میں بھی رکھیں گے، میدان حشر میں بھی رکھیں گے، اپنے غلاموں کو یاد رکھیں گے. یہ بے شک. اور چونکہ حدیث مبارک میں مخلوق خدا کو اللہ کا کنبہ کہا گیا ہے، الخلق و عیال اللہ، تو جس کی اپنے پروردگار سے جتنی محبت مضبوط ہوگی اس کا اتنا ہی مخلوق خدا کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوگا، اس کا احساس ہوگا، اس کا خیال ہوگا. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی یہ جو تربیت ہے جو قبلہ محترم فرما رہے تھے، یہ دراصل وہ جو صبح سے لے کر شام تک جو منظر دیکھتی تھی اپنے گھر میں، اپنے والدین کا عمل اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، ایک تو خون کی پاکیزگی اور لعاب دہن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں جس سے تعمیر ہو رہی تھی کردار اور شخصیت کی، اور تیسرا وہ جو ظاہری مظاہر تھے تربیت کے، ان کے سبب سے یہ تمام معاملہ تھا کہ وہ کسی اور اپنی ذات کو اہمیت نہیں دیتی، اپنی خواہش نفس کی تسکین کے لیے وہ کھانا نہیں بچاتی، بلکہ وہ کھانا حقدار کو دے کر اپنے پروردگار کو راضی کرنا پسند کرتی ہیں. والدہ جن کی ایک ہی چادر شمون یہودی کو بیچ دیں اور غریب کو کھانے کے لیے، بے شک تربیت کہاں ہو رہی ہے؟ بے شک یہ خاص اس گھرانے کا وصف تھا، سخاوت بھی، عبادت بھی، اور یہ اس گھرانے کی حیا بھی اور قرآن حکیم کے ساتھ گہرا شغف بھی، اور علوم قرآنی کی جو تشریحات اس گھر نے کی ہیں اور زبان سے نہیں بلکہ عمل اور کردار سے کر کے دکھائی ہیں، وہ کائنات میں کہیں اور کیسے مل سکتی ہیں. اچھا جی پیر صاحب، فصاحت و بلاغت بھی سیدہ کی بلا کی تھی، یعنی سیدہ علی المرتضیٰ جس پہ حیران ہو جائے، جس کی باب مدینۃ العلم، جس کی فصاحت پہ حیران ہو جائیں اور خوش ہو جائے، وہ کیا فصاحت ہو. آپ جو ابھی بات ہو رہی تھی، آپ قبلہ میں اپنے اللہ آپ کے عمر درازی عمر فرمائے، میں اپنے سامعین و ناظرین کے لیے وہ آپ کے عمر دراز کی بات مجھے یاد آ گئی، میں آپ کے اپنے سامعین و ناظرین کے لیے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو شان ہے پروردگار عالم عطا فرماتا ہے، یہ دیکھیں کہ جس کو یہ لعاب دہن عطا ہوتا ہے، اگر یہ کھارے کنویں کو مل جائے تو اس کا نسب نامہ کوثر سے ملا دیتا ہے. تو یہ تو پھر ان رگوں میں تھا ہی، آپ کی اصطلاح نور مصطفیٰ ان رگوں میں تھا، اور وہ رگوں میں بھی وہ ہے، خمیر بھی وہی ہے، اور پھر اوپر سے تربیت اتنی پاکیزہ، باب مدینۃ العلم کی صاحبزادی، مدینۃ العلم کی نواسی، نسبتیں دیکھیں، مدینۃ العلم کی نواسی، باب مدینۃ العلم کی صاحبزادی، اور مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین کی شیر سے جن کی پرورش ہو رہی ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ پر. اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر اگر شکل ہے
شباہت ہے جس کی تصدیق بارہا آقا فرماتے ہیں، تو عادات بھی تو ادھر جائیں گی نا، تو سخاوت کہ وہیں جس سے آ ہستی نے اسلام پر اپنا سب کچھ لٹا دیا. سب کچھ. اوئے ہوئے ہوئے. آپ نے ابتدائیہ میں جو دو جملے اس ضمن میں ارشاد فرمائے ہیں، جس ہستی نے اسلام پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اسلام کو پروان چڑھایا، اور اللہ بطور احسان حضور پر ذکر فرمائے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جب ہم نے آپ کو امت کے حوالے سے عیالدار پایا تو مال خدیجۃ الکبریٰ سے اتنا نوازا کہ غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا. یہ حضور کے ساتھ اللہ کلام فرما رہا ہے اور اس بات کا بطور استعارہ ذکر کیا جا رہا ہے. کیا جو ہاتھ جس سمت اٹھا وہ غنی کر دیا. جی ہاں بالکل. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کہا طرح کا ہے شیء. موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ جس سمت اٹھا غنی غنی کر دیا. موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں. اچھا جی، عجیب اس میں بھی لذت ہے. یہ سلام کے جب آتے ہیں نا یہ بول، یہ احادیث کا آیات بینات کا ترجمہ ہے جی، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اچھا. کلام اعلیٰ حضرت یا اس کے اشعار جو ہیں احادیث، روایات اور آیات کا ترجمہ ہے نا جی. کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اب یہ ایک حدیث ہے. ایک حدیث آ گئی نا، وہ دودھ کے پیالے سے 70 صحابہ کا جو ہے وہ، اور پورا لشکر پانی پی جائے جی. وہ جو سیدنا انس کے گھر وہ جو دعوت ہوئی تھی ان کی والدہ نے کی تھی، تھوڑا سا شوربہ تھا، تھوڑا سا سالن، وہ سارے جنگ خندق میں کھایا. تو یہ برکتیں جو ہیں یہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات ہیں، اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی فصاحت و بلاغت کا ابھی آپ کی قیادت میں اور نوری صاحب کی معیت اور ڈاکٹر معین نظامی صاحب کی معیت میں جو ہماری حاضری ہوئی ہے جامع مسجد کوفہ، اس کے بالمقابل بیت المکرم حضرت مولا علی مرتضیٰ کا، اس میں آپ کا وہ کمرہ آج تک محفوظ ہے جہاں آپ کوفہ کی خواتین کو قرآن حکیم کی تفسیر کا، احادیث کا اور فقہ کا درس دیا کرتی تھی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ اور علیہا. ٹیلہ زینب، یہ ٹیلہ زینب کربلا محلہ میں ہے. یہ اتنی بڑی ہستی ہے، ان کی شخصیت اور ان کی عظمت کے ان پہلوؤں پر غور جو ہے میدان کربلا کے حوالے سے تو تذکرہ آتا ہے. ہاں جی. ویسے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تذکرے ختم ہوں اور یہ کتابوں سے ہم نکال دیں اپنے کورس سے. ہماری پوری کوشش ہے پیر صاحب، آپ کی کوشش ہے یہ رہیں. جس کو یزید اور ابن زیاد ختم نہ کر سکے اس کو کوئی اور دور حاضر کے یزید کوشش کر رہے ہیں جی. اللہ اس ذکر کا ضامن ہے جی اور محافظ ہے. غازی صاحب میں یہاں پہ مجھے بلکہ وہ آپ کے حسن ذوق کی نظر ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ علی کی جاہ و جلالت نمود کرتی ہے، علی کی جاہ و جلالت نمود کرتی ہے، زباں پہ جب کبھی زینب کا نام آتا. واہ واہ. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، کیا گھر ہے، جس گھر کا ہر ایک بچہ سبحان اللہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. بچہ ہی نہیں بچی بھی اس میں شامل ہے. وہ مطلب وہ دیکھیے نا، یہاں پر مجھے دو چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ تربیت کن مرحلوں سے گزر کے ہو رہی ہے اور فطرت سلیمہ کے اندر وہ کیا چیزیں جو ہیں وہ از خود ظاہر ہو رہی ہیں. بچپن میں ہمارے ہاں بھی یہ کلچر ہے اور یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ماں باپ انہیں گودی میں اٹھاتے ہیں تو سکھاتے ہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سیدہ کے بچپن میں ان کو گود میں اٹھائے ہوئے تو ان کو عربی کاؤنٹنگ سکھا رہے ہیں، عربی کاؤنٹنگ سکھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا قرۃ عینی قولی واحد، کہ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہو ایک. تو سیدہ بہت ہی فصاحت و بلاغت سے کہتی ہیں واحد، ایک. اس کے بعد آپ نے کہا بیٹا کہو اثنین، دو. تو آپ خاموش ہو گئی، آپ نہیں بولی. آپ نے دوبارہ کہا بیٹا جیسے واحد کہا تھا ایسے ہی کہو اثنین، دو. تو آپ پھر خاموش ہو گئی. آپ نے کہا بیٹا کیوں نہیں کہتی تم اثنین کیوں نہیں کہتے، مشکل ہے کہنے، کہا نہیں جا رہا. عقل ہو تو وہ تو قرآن کہتا ہے نا جی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ جن میں عقل ہوتی ہے نا ان کے لیے تو یہ نشانیاں ہیں بہت بڑی بڑی، اور وہ ان نشانیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. تو آپ درست فرما رہے ہیں کہ وہ عقل نہیں ہے، اسی لیے آپ انہیں پھر دانشور بھی تو نہیں نہ کہتے، وہ دانشور کہلاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا کہو اثنین، کیوں خاموش ہو؟
تو آپ نے اس بچپن میں اس ماحول کو جب امیجن ویژولائز کرتا ہوں تو بہت لطف آتا ہے. جب آپ نے یہ جملہ کہا ہوگا تو قدسیان فلک نے بھی کیا رش کیا ہوگا. آپ نے کہا اپنی معصوم زبان میں لا اطیقو ان اقول اثنین بلسان اجریتہ بالواحد. ابا جان جس زبان سے ایک کہہ دیا ہے نا اب اس سے دو کہنے کو دل نہیں کر رہا. مطلب جہاں معرفت کا یہ نور ہو اور یہ انتہا ہو کہ اس بچپن میں کہ خدا ایک ہے واحد ہے تو اب اس سے اثنین کہنے کو دل نہیں کر. جی پیر صاحب واپس آ جاتے ہیں. جی کمال ہے کہ بچپن میں بھی وہ حیا اور ادب کا، اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سے اور شفقت کہ قیمتی ایک جو ہے وہ کپڑا آیا ہے، چادر آئی ہے قیمتی، چادر ہی تھی نا جو آئی، تو ہار کی بھی روایت، ہار کی روایت، سونے کا ہار ہے. ہاں جی وہ آپ نے فرمایا اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہستی ہوگی. تو بلا کے کس کو دیا؟ اور ان کی خاطر بھی سجدے لمبے کیے. لوگوں کو یہ ہے کہ حسنین کریمین کی خاطر سجدے لمبے کیے، نہیں، ان کی خاطر بھی سجدے لمبے ہوئے. یہ ایک خاص خوبصورت گوشہ ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بھی حسنین کریمین علیہ السلام کی طرح پشت اقدس پر نماز کی حالت میں سوار ہو جاتی تھی، اور ان کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے جو تھے وہ دراز ہوتے تھے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ سجدوں کا دراز ہونا کسی عام ہستی کا نہیں بلکہ امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہے. وجہ تخلیق کائنات محبوب رب العالمین، محبوب رب العالمین ہے اور خاتم النبیین ہے. ذرا بار بار کہتے رہا کریں تاکہ لوگوں کی زبانوں پہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اب ذرا غور طلب امر یہ کہ ان کے سجدوں کا دراز ہونا یہ محض بچپنے کا لحاظ نہیں ہے بلکہ ان کی جو عظمت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت اس کو اشکار کیا جا رہا ہے کہ ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے. ذرا یہ بتائیں یہ جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں اس میں یہ شامل ہیں اور اس میں کون کون شامل ہے؟ ذرا یہ بھی بتا دیں. درود پاک میں یہ اسرائیل والے جو ہیں وہ بھی شامل آ جاتے ہیں. درود ابراہیمی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو درود ابراہیمی ایک ایسا درود ہے جس پر پوری امت متفق ہے، اور پوری امت جو ہے اس میں آل محمد کا تھوڑا سا کینوس، کچھ ہستیاں اور اس میں آئیں گی، لیکن اولین مصداق جو ہے وہ حسنین کریمین علیہ السلام، سیدہ زینب اور یہ اولاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یہ اولین مصداق ہیں، ٹاپ آف دی لسٹ ہیں. اب اسی طرح جو آل ابراہیم ہے اس سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی نیک صالح جو اولاد ہے وہ، اور وہ جو توحید پر قائم رہے اور ان انبیاء کی شریعت پر قائم رہے وہ ہوں گے. ناظرین اکرام، یہ سعادت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو حاصل تھی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر انہوں نے پہلا سفر کیا مدینہ منورہ سے باہر، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھی، آپ کے ساتھ تھی حجۃ الوداع میں، اور پھر واپس آئیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا تو ان کی عمر 6 برس کی اس وقت تھی. اور حالت یہ ہے کہ کبھی ان کی تہجد ساری زندگی میں قضا نہیں ہوئی. اس لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے باجی جان ہمیں اپنی تہجد کی مناجات اور دعاؤں میں یاد رکھنا. تو امام علی مقام جن سے کہیں کہ اپنی نیم شبی، وہ جو شب کی نصف شب کی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا، ان کی عبادت اور ریاضت کا کیا حال ہوگا. اور یہ ریاضت اور عبادت کربلا کے میدان میں جاری رہی، یہ کوفہ میں جاری رہی، ابن زیاد کے دربار میں جاری رہی، یزید کے دربار میں جاری رہی. اس کے کیا کیا واقعات ہیں، کس طرح اپنا کھانا دوسروں کو دے دیتی تھی. یہ بچپن سے لے کر ساری زندگی معمول مبارک، خود بھوکا رہنا، دوسروں کو کھلا دینا، اس پہ بات ہوتی رہے گی. جی میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں پروفیسر صاحب. میں غازی صاحب میں یہاں پہ سیدہ زینب کا وہ کردار کہ جس کے سبب سے آج اسلام ہر طرف پھیلا ہوا ہے اور جس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، حق گوئی و بے باکی، حق گوئی و بے باکی، میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. ابن زیاد کا دربار ہو یا یزید کا دربار ہو، سیدہ نے
عزم و استقلال کی ایک ایسی لازوال داستان وہاں پہ رقم کی ہے. بلکہ وہ کسی نے کہا تھا کہ کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، نینوا در نینوا می ماند اگر زینب نہ بود. کیا بات ہے کہ یہ ساری داستانیں وہیں رہ جاتی اگر سیدہ زینب جو ہیں وہ اس انقلاب کو جو امام علی مقام نے اپنے خانوادے کی قربانی دے کے بپا کیا تھا، اگر اس کے ثمرات کو سیدہ زینب لوگوں تک نہ پہنچاتی. کربلا کے کرداروں کا مرکزی نقطہ ذات سیدہ زینب سلام اللہ علیہ. بے شک ایسی ہے. اسی لیے آپ کی ایک کنیت ام المصائب بھی ہے نا، ام المصائب بھی ہے. مطلب دنیا جہان کی مصیبتیں اپنی جان پہ سہ لیں، لیکن وہ نانا کا جو دین تھا اس کو بالکل پیور فارم میں اگلی جنریشن تک جو ہے وہ منتقل کیا اور اس کی حفاظت کی ہے. جب کوفہ میں آپ کو قیدی بنا کے لے جایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ اہل کوفہ جو تھے وہ حالت کو دیکھ کے تو رونا شروع کر دیا شہریوں نے دیکھ کے. تو آپ نے وہاں پر اب شور و غل ہے، رونے کی آوازیں ہیں. تو روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کچھ اور نہیں کہا، صرف ایک لفظ بولا، ان سے تو چپ کر جاؤ، بس اتنا کہا. تو اس کے بعد سارے سیرت نگاروں نے لکھا کہ ارتدت الانفاس وسکتت الاجراس، وہ گھنٹیاں جو تھیں قافلے کی وہ بجنا بھی بند ہو گئیں اور یوں لگا جیسے لوگوں نے اپنی سانسیں بھی روک لی اور اس کے بعد آپ نے قرآن مجید فرقان حمید سے استدلال کرتے ہوئے کہا، فرمایا اب آنسو بہاتے ہو اس عورت کی طرح جس نے سوت اپنے ہاتھ سے کاتا اور کاتنے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں سے اس نے توڑ ڈالا اور اس نے اس کو، اور فرمایا جھوٹی قسمیں منافقانہ قسمیں اٹھا کے تم نے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کیے اور اب تم تسوے بہاتے ہو اس کے اوپر. یہاں پر میں وہ اشعار سنانا چاہوں گا کہ آپ نے جو فی البدی اہل کوفہ کے سامنے ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا کہ اور یہ اشعار آج اس امت کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے اور یہ امت کو متوجہ کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہم اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو منقسم ہو گئے ہیں اور ہم نے اس محبت کو جو نجات کا واحد راستہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے قبلہ پیر صاحب نے کہا تھا، بلکہ آپ نے انٹرو میں وہ حدیث سنائی تھی کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میری اہل بیت. اس کے بارے میں آپ نے فی البدی کہا، آپ نے فرمایا ماذا تقولون ان قال النبی لکم، فرمایا اس وقت تم حضور کو کیا جواب دو گے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تم سے پوچھ لیا کہ ماذا فعلتم وانتم آخر الامم، کہ تمہیں اللہ نے آخری امت ہونے کا شرف عطا کیا تھا، میری امت ہونے کا، تو تم نے کیا کیا؟ بِإِطْرَتِي وَبِأَهْلِي بَعْدَ مُفْتَقِدِي، میری اطرت اور میری اہل بیت کے ساتھ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم نے کیا کیا؟ اگلے لفظ بڑے خاص ہیں، منہم اسارا وقتلا زجروا بدمی، فرمایا تم نے ان کو قیدی بنا لیا، تم نے ان کے لاشیں جو تھے وہ گرا دیے، ان کو شہید کر دیا اور انہیں خون میں نہلا دیا. اور اس کے بعد آخری بات فرمائی، فرمایا قیامت والے دن جب میرے نانا نے تم سے یہ پوچھا کہ میں تو ساری زندگی تمہاری خیر خواہی کرتا رہا، اذ نصحت لکم، میں تمہاری خیر خواہی کرتا رہا اور تم نے بدلے میں مجھے یہ صلہ دیا کہ میرے پورے اہل بیت کو تم نے لہو میں نہلا کے کربلا کے اندر جو تھے وہ شہید کر دیا. آپ کے ان اشعار کے بعد پھر کسی میں بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی. سب چپ کر گئے. اچھا جی پیر صاحب، آپ کے بچپن کا واقعہ سنانے لگے تھے پھر میں. جی شرم و حیا کے حوالہ سے ایک بہت اہم واقعہ ہے کہ آپ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہی تھیں اور اس دوران محویت اور استغراق آیات بینات میں اتنی تھی کہ وہ دوپٹہ چادر مبارک جو تھی سرک گئی. تو جناب سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹی اگرچہ گھر میں کوئی غیر مرد نہیں ہے پھر بھی کلام الہی کا ادب یہ ہے کہ دوپٹہ جو ہے وہ سر پہ رہنا چاہیے، اور یہی چادر جو ہے پھر یہ پوری زندگی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا وصف رہی اور ان کا جزو لباس بھی رہی. یعنی آقا نے جو معیار آیات بھی اس پہ کہی ہیں اور آقا نے جو معیار حدیث پاک میں ہمیں عطا کیا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ،
بوالدہ و والدہ والناس اجمعین، تو ہماری عقیدتوں کا مرکز تو سرکار اور سرکار کی محبوب ہستیاں ہونی چاہیے، نہ کہ ہماری عقیدتوں کا مرکز کوئی اور ہو۔ یعنی ہماری عقیدتوں کا مرکز جو ایگزیکٹ ڈائریکشن ہے، غیر مشروط محبت جی اور لامحدود وفاداری، جو اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی تو پھر آپ کی ہر محبوب شخصیت جو ہے وہ ہماری محبوب شخصیت، پھر ایمان بھی تبھی مکمل ہوگا اور تبھی وہ ساری ہستیاں جو ہیں وہ محترم ہوں گی۔ حضرت پیر نصیر الدین کی ایک ربائی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، آسی پہ یہ التفات مشکل تو نہیں، لینا سند نجات مشکل تو نہیں، آسی پہ یہ التفات مشکل تو نہیں، لینا سند نجات مشکل تو نہیں، نانا سے کہیں میری شفاعت کے لیے، نانا سے کہیں میری شفاعت کے لیے، زینب کے لیے یہ بات مشکل تو نہیں۔ نام جو آپ کا زینب ہے، اس نام کی برکت سے اس میں ایک جملہ، ایک روایت چھوٹی سی دینا چاہ رہا ہوں۔ زینب باپ کے گھر کی زینت۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بیٹیاں تمہاری نیکیاں ہیں، جبکہ بیٹے تم پر اللہ کی نعمتیں ہیں۔ گویا نیکیوں پر تو جزا ملے گی اور نعمتوں کا تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ جی جی واہ واہ واہ، کیا حکمت بھرا، جی نعمتوں کا تمہیں جی پروفیسر صاحب اپنا جواب ہمارے جی میں اس سلسلے میں کرنا چاہوں گا کہ یہ دونوں ملتے جلتے سوال جی بنیادی طور پہ کہ آپ کی شخصیت سے ہماری بچیوں کو، اور نوجوانوں کو اس سے کیا چیز سیکھنی چاہیے۔ دیکھیں نا، انہوں نے حضرت قاسم بن امام حسن کی تربیت کی ہے، جی ہاں، انہوں نے حضرت عباس علمدار سے جو محبت کا سلوک کیا اپنے بھائی سے، حالانکہ سٹیپ بردر تھا، اور ام البنین سٹیپ مدر تھی، لیکن کسی کو پتہ ہے جو انہوں نے پیار کر دیا اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ اسپیشلی حضرت شہزادہ علی اکبر کی تربیت حضرت سیدہ زینب، وہ تو چلے بھتیجے تھے نا، یہاں تو عباس علمدار جو علیہ السلام ہے وہ تو آپ کے سٹیپ بردر ہے نا۔ حضرت قاسم کا کیا نا، تو میں نے اس لیے عرض کیا۔ بنیادی طور پہ غازی صاحب یہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے اس گھرانے کو ٹائٹل دیا ہے نا کہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ آج میں چاہوں گا کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس سے طہارت و پاکیزگی کا سبق لے، فکر کی، ذہن کی، ہر چیز کی طہارت و پاکیزگی، ماحول کی طہارت و پاکیزگی، گھروں کی طہارت و پاکیزگی، کردار کی طہارت و پاکیزگی، اقوال کی طہارت و پاکیزگی، سوچوں کی طہارت و پاکیزگی۔ یعنی ہمیں اس چیز کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو ایمفیسائز کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں یہ عمل کتنا ہے، یہ طہارت و پاکیزگی کتنی ہے۔ اگر یہ چیزیں آ جائیں گی تو از خود باقی معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو نوجوانوں سے آپ یقین جانیے کہ ایم اے کے لیول پہ اگر کسی بچے سے پوچھ لیں کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں تو اس کو غسل کے فرائض کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ حفاظ سے نسخے کا وقت، محتاجی اور معذوری کا خاتمہ۔ جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا سلاموں پڑھنے کو معمول بناتا ہے تو وہ ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ رہتا ہے اور مرتے دم تک اس کو کوئی معذوری لاحق نہیں ہوتی۔ یہ بیماریوں کے لیے بھی بہت زبردست نسخہ ہے، شفا مل جاتی ہے بڑی سے بڑی بیماری سے۔ شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیتا ہے تو وہ شخص قبولیت سے محروم نہیں رہتا، اور جو شخص خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے نیک کام کرتا ہے وہ اپنے مقصد کو ضرور پہنچ جاتا ہے۔ جی عثمان۔ سیدہ زینب شریکات الحسین، سیدہ زینب شریکات الحسین، سیدہ زینب شریکات الحسین، فاطمہ زہرا کی ہیں وہ نور عین، فاطمہ زہرا کی ہیں وہ
سبحان اللہ سبحان اللہ. عزم و ہمت کا نشان ہے ان کی ذات. عزم و ہمت کا نشان ہے ان کی ذات. کربلا میں ہے کھڑی بھائی کے ساتھ. کربلا میں ہے کھڑی بھائی کے ساتھ. ان کے خطبوں سے تھا لرزاں تخت شام. ان کے خطبوں سے تھا لرزاں تخت شام. اب بھی زینب کا ہے زندہ نوری نام. اب بھی زینب کا ہے زندہ نوری نام. چادر تطہیر ان کے سر پہ ہے. چادر تطہیر ان کے سر پہ ہے. ہر ولی سائل انہی کے در پہ ہے. ہر ولی سائل انہی کے در پہ ہے. سیدہ زینب شریکۃ الحسین مختار زین. ان کا ساجد ہے غلام ابن غلام. ان کا ساجد ہے غلام ابن غلام. حضرت زینب پہ ہو لاکھوں سلام. حضرت زینب پہ ہو لاکھوں سلام. سیدہ زینب شریکۃ الحسین. فاطمہ زہرا کی ہے